بندو ہم جہنمی نہیں ہیں. یہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں کہ جو جہنمی کہنے والے ہیں وہ جہنم کا فتویٰ کس پر جاتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا یہ وسیلہ کی ذات کے وسیلے سے بندہ جہنمی ہو جاتا ہے. تو یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں اگلے دروس میں انشاءاللہ کہ وہ کس اس فتوے کی زد میں کون کون آتا ہے. وہ شیخ صالح عثیمین نے وہ لکھ دیا کہ وہ جہنمی ہے, شیخ صالح فوزان نے لکھ دیا, ابو بکر الجزائری نے لکھ دیا, لیکن اس کی زد میں کون کون آتا ہے یہ میں اگلے دروس میں جا کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاؤں گا. آج یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ضرورت ہے اس امر کی کہ بتایا جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پیش کرتے تھے. چلتے چلتے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں, وہ باتیں بہت ذہن میں لڑنے لگتی ہیں اور کسی بات کو بھی چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. وہ یہ ہے کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوتا ہے تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے ان کے رخسار کا ذکر کرتے ہیں, ان کے کپڑوں مبارک کا ذکر کرتے ہیں, ان کی داڑھی مبارک کا ذکر کرتے ہیں, ان کے دانتوں کا ذکر کرتے ہیں. امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے وہ جو سلام لکھا ہے وہ ذات مصطفیٰ کا سلام لکھا ہے. آپ کے دندان مبارک کا ذکر کیا ہے, آپ کے خصائل کا ذکر کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ جو نہ ماننے والے کہتے ہیں یہ ذات کو چھوڑو, ذات کا کیوں ذکر کرتے ہو, اس ذات کے ذکر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے, تو کیوں اس کا ذکر کرتے ہو. وہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شبیہ جو آپ کی ذات مبارک ہے اس کا نقشہ جو ہے وہ پک جائے ہمارے دلوں کے اندر کہ جب قبر میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا ان کو پہچانتے ہو کہ یہ کون ہے, تو جب آپ کا چہرہ کا, آپ کے بالوں کا, آپ کی پورا نقشہ یاد کیا ہوگا تو وہ دیکھتے ہی کہہ لیں گے کہ یہ تو وہ ہیں جن کے ترانے میں ساری عمر گاتا رہا ہوں اور ان کے ترانے ساری عمر میں سنتا رہا ہوں. اس لیے ان کا ذکر جو ہے اس کا یاد کرنا, ان کی شکل مبارک کا یاد کرنا, اس لیے شمائل کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے. اب یہود جو تھے, جو مدینے کے تھے, قاضی عیاض نے اس پر سب سے زیادہ خوبصورت لکھا اور ان کی شروحات جو ہیں شفا کی, علامہ زرقانی اور ملا علی قاری, ان کو دیکھ لیں تو اور زیادہ لطف بڑھ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو یہود تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش مبارک کو اتنا یاد کیسے کر لیا, وہ کیوں تھے ان کے, کیسے یاد کر لیا. تو وہ یوں تھا کہ یہودیوں کے گھر میں ہر روز صبح نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی تھی, آپ کی شکل مبارک کا ذکر تھا, آپ کے آنے کا ذکر تھا, پیدا ہونے کا ذکر تھا, آپ کے مدینے میں آنے کا ذکر تھا, آپ کے کھانے کا ذکر تھا, آپ کے پینے کا ذکر تھا, بلکہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کا بھی اس میں ذکر تھا. تو اتنا ذکر یہودیوں نے, بڑوں نے کیا ہوا تھا, اپنے بچوں کو اتنا سکھایا ہوا تھا, وہ اتنا یاد کر چکے تھے اس ذکر کو, اتنے وہ ماہر اور ایکسپرٹ تھے ذات مصطفیٰ کے حوالے سے کہ جب وہ آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو حضور کو اتنا جانتے ہیں جتنا وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. سبحان اللہ. اب جب وہ شک کرنے لگے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ جانتے تھے اور ان کے وہ ذکر کو وہ چھپاتے تھے. تو جن کے ذکر کو وہ چھپاتے تھے انہی کے نام کا وہ وسیلہ پیش کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ وہ ذکر کیا کرتے تھے, اور ان کے ذکر کو اللہ اور رسول نے ریجیکٹ نہیں کیا, رد نہیں فرمایا, بلکہ ان کی تعریف کی ہے. سبحان اللہ. اب آگے چلیں, اسی موضوع کے اوپر دوسری میں بات عرض کرتا ہوں ذات کے حوالے سے. ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور 3 باتیں اور اہم ہیں جو اسی حوالے سے مدینہ منورہ کے یہود کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا, تو وہ 3 باتوں میں سے میں دیکھتا ہوں کہ کتنی باتیں جو ہیں وہ ہم اس تک جو ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں کہ ذات جو ہے وہ کام آتی ہے اور ذات کا وسیلہ ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات مصطفیٰ کا حیا فرماتی ہے. اللہ تعالی کی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لحاظ فرماتی ہے. اب میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ سورۃ توبہ کی 84 آیت ہے, اور آپ بارہا اس آیت کو سنتے ہیں, لیکن یہ وسیلے کے حوالے سے میں اس آیت کو تلاوت کرنے لگا. میں نے بھی اس آیت کو پہلے بھی تلاوت کر چکا ہوں کسی اور کانٹینٹس میں, لیکن آج جو ہے میں اس کو اور حوالے سے اس کی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
84 سورۃ توبہ کی آیت ہے. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان منافقوں میں سے، کیونکہ پیچھے سے سارا منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں. یہ میں نے حافظ مولانا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اس آیت کا وسیلے کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں وہ پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. وسیلے سے ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق یوں بنتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کافر کی قبر پر کھڑے نہ ہوں، ولا تقم علی قبر، اس کے اوپر کھڑے نہ ہوں. اب اگر حضور علیہ جو منافق تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قبر میں عذاب دینا تھا، تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں ان کی قبر پر تو اللہ تعالیٰ نے اور جو ملائکہ نے ان کو مارنا ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، آگے سے پیچھے سے موت کے وقت اور قبر میں جو ان کو مارنا ہے، جو عذاب دینا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. وہ ملائکہ تو قبر کے نیچے اندر ہیں. اندر کا مراد میری وہ گڑھا نہیں میں بیان کر رہا، یعنی وہ جہان، جس جہان کے اندر ہے ان کو عذاب تو ملنا ہی ہے. تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پہ کھڑے ہو جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیوں فرمایا؟ منع اس لیے فرمایا کہ قبر تھی منافق کی، عبداللہ بن ابی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہوئے تھے. اب جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی قبر کے اوپر کھڑی تھی تو ملائکہ ذات مصطفیٰ کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دیتے تھے، ان سے عذاب روک لیا گیا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لحاظ اور حیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقم علی قبری. تو اے میرے حبیب تو نے ان کی قبر کے اوپر کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ جب تک تو کھڑا رہے گا ان سے عذاب رکا رہے گا. اب بتائیں کہ اس منافق کے اوپر جو چند لمحوں کے لیے یا اس وقت کے لیے اگر عذاب رک سکتا تھا، وہ ذات مصطفیٰ کے وسیلے کی وجہ سے نہیں تھا، اور کیا تھا؟ وہ تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے تھا. اس لیے فرمایا ولا تقم علی قبر، آپ کبھی بھی ان کی قبر کے اوپر کھڑے نہ ہوں. اگر ذات مصطفیٰ کا ایک فائدہ غیر مسلم کو پہنچ سکتا ہے تو اس ذات مصطفیٰ کا وسیلہ، اس ذات مصطفیٰ کا فائدہ اب ایک مسلمان کو کیوں نہیں پہنچے گا؟ اور جب مسلمان یہ کہے گا اللہم انا نسألک بحق النبی الامی، اے اللہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو اس دعا کا اللہ تعالیٰ کیوں لحاظ نہیں فرمائے گا؟ اور یہ دعائیں کی گئی ہیں اور صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا خود حکم دیا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں. اب پھر میں واپس اس پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں. ہاں، ایک بات یہاں اور رہ گئی. یہ کبھی کبھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جو منافق تھے مدینے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں تھا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں منافق. اس کے لیے آگے ایک آیت آتی ہے 101 جا کر آگے اسی سورۃ توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. لیکن جب اس آیت کو اور اس آیت کو ملا کر پڑھا جائے، اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو جانتے ہی نہیں تھے، ان کو منافقوں کا علم ہی نہیں تھا کہ کون منافق ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرما رہا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور ان کی قبر کے اوپر کھڑا بھی نہیں ہونا. اگر حضور علیہ السلام کو منافقوں کا علم ہی نہ ہو کہ منافق ہے کون، تو بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھنے سے کیسے رکیں گے اور اس کی قبر پر کھڑے ہونے سے کیسے رکیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقوں کا علم تھا، تبھی تو وہ منافق ہوتا تو اس کا نماز جنازہ نہ پڑھتے اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے. اب نماز جنازہ حضور اگر پڑھ بھی لیتے تو کیا ہوتا؟ ظاہراً تو وہ مسلمان ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع اس لیے فرما دیا کہ تمہارا جنازہ پڑھنا ان کے لیے مرنے کے بعد رحمت بن سکتا ہے. تمہارا قبر پہ کھڑا ہونا
اور ان کے لیے وہ عذاب کی رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے، تو ان کے لیے وسیلہ بن جائے گا، تو لہٰذا تیرے وسیلوں کو میں ہٹا رہا ہوں، کیونکہ وہ وسیلے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے تجھے وسیلہ